أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ لا یخفا علیہ شیء، کوئی ذرہ برابر بھی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان۔ یہ عقلی دلیل ہے جو دی ہے انہیں، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اس عقل سے سوچو کہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض، کوئی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو اس کے اوپر، اللہ کے اوپر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور آسمان میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام وہ عالم جو تمہاری نسبت سے غیب ہے، تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، تم جسے کہتے ہو وہ چھپا ہوا ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ کیا تو یہ چیزیں نہیں، اللہ کے ساتھ تو اس کی نسبت ساری علم کی ہے، اللہ کے ساتھ غائب ہونے کی نسبت ہے ہی نہیں، خدا کے لیے کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ایک ذرے سے واقف ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہے، اس لیے اللہ کا علم سارے کا سارا محیط ہے اور اللہ نے اپنے علم سے سب کو گھیر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کا کامل علم، اور نفی ہوئی کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا تم شرک کرتے ہو ان کے سامنے ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جو مخفی تھیں، لاکھوں اور کروڑوں عالم ایسے ہیں جس کی ان کو خبر نہیں، تو تم ان کے لیے علم کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ علم تو اللہ کا ہے کہ شیء، ذرہ برابر بھی کوئی چیز خدا پر مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ الآن کا ماکان، اللہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے دن سے تھا۔ اس کائنات کا جو پہلا دن تھا اس میں بھی حق تعالی شانہ ایسے ہی تھے جیسے وہ آج ہیں، کروڑوں اربوں سال گزرنے کے باوجود اللہ کی صفات پہ نہ کوئی فرق پڑا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اس کے لیے اس کا علم محیط۔ اور علم کے بعد اب دوسری چیز رہ گئی تھی، کیا دوسری چیز؟ نفع اور نقصان۔ اب دیکھیے اس کو یہاں ذکر کیا،